جزيلا وواصف مقامه وعدته رضيت بالله ربا اسلام دين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد حضرات و حاضرین، جب مسلمان کا اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پہ یقین ہوتا ہے اور قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، تو وہ شخص دنیا میں عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے اور خدا سے ڈر ڈر کر ہر قدم اٹھاتا ہے۔ اور جب مسلمان کا
اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پہ یقین نہ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول اپنے بندے سے جب یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے یہ کام کرے گا تو ہم اس کے بدلے تمہیں یہ عطا فرمائیں گے، اور زبان رسالت بھی کہے کہ جس شخص نے یہ کام کیا اللہ اس کو اس کے بدلے میں قیامت کے دن یہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے اپنے بندوں سے۔ تو جب ان وعدوں پر ہمارا یقین نہ رہے گا اور قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس بھی نہ رہے گا اور قیامت کے آنے کا تصور بھی ہمارے دماغوں میں ایک دھندلا سا ہوگا، تو پھر آدمی اس دنیا میں درندہ بن جاتا ہے، سنگ دل ہو جاتا ہے، شقی القلب ہو جاتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے اور باہم معاشرے میں ناانصافی کا برتاؤ کرتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو اللہ رسول کے وعدوں پہ یقین رکھ کے اچھائی کے کام کرے اور دوسرا جو اللہ رسول کی باتوں کو پس پشت ڈال دے، یہ دونوں انجام کے اعتبار سے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حکم باری تعالیٰ ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ۔ کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ ہم قیامت کے دن ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو انجام کے اعتبار سے برابر کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، یہ تمہارا کیسا فیصلہ ہے جو تم اپنے طور پہ کر کے بیٹھ گئے ہو؟ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ، یا تمہارے پاس کوئی آسمان سے کتاب آئی ہے کہ تم نے اس میں یہ بات پڑھی ہے؟ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، کہ کیا مومن شخص اور فاسق اپنے انجام میں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ میں نے تمہیدی الفاظ اٹھائے ہیں اپنے عنوان کی طرف جانے کے لیے۔ عنوان میرا یہ ہے پچھلے جمعے سے منسلک کہ وہ رشتے جو تمہارے رحم و کرم پر ہیں ان سے انصاف کرو۔ پچھلے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی بیوی شوہر کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، اور اللہ کے ایک بول کے ساتھ تمہاری بیوی بن جاتی ہے، اور وہ اللہ کی امانت داری کے ساتھ تمہارے سپرد کی جاتی ہے، اور اس میں کسی کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ بھئی میں آپ کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں، کوئی ضمانت تو دے دو، کوئی ضمانت نہیں۔ اب وہ تمہارے رحم و کرم پر ہے، تم نے اس سے احسان کرنا، یہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا۔ اب ایک کمزور قسم نوع انسانی کی، جسے ہم عورت کہتے ہیں، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، اور کبھی بیٹی کے روپ میں، تو بیٹی بھی باپ کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی شخص مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیٹی پر اپنے بیٹے کو ترجیح دے۔ محبت میں، رویے میں، پیار میں اور اپنی وراثت کی تقسیم میں یہ کسی مسلمان باپ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان کے درمیان ناانصافی کرے۔ آج دیکھیں ہماری معاشرتی کتنی بڑی برائی ہے کہ باپ کی نظر میں بیٹے اور بیٹی کا واضح فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو یہاں جا کر وہ نظر آتا ہے جب وہ اپنی زندگی میں اپنی میراث کو، اپنی جائیداد کو اپنے بیٹے کے نام لگا دیتا ہے۔ اور دیہاتوں میں تو یہ 90% ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جائیداد کو، اپنی وراثت کو اپنے بیٹوں کے نام منتقل کر دیتے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی سنگ دلی، کتنی بڑی شقاوت، کتنا بڑا ظلم ہے جس کو یہ باپ کر کے قبر میں چلا جاتا ہے۔ یہ بیٹے کی محبت ہے، اس نے بیٹی پر بیٹے کو ترجیح دی، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے جس ظلم کا پتہ اس کو قیامت کے دن لگ جائے گا۔ جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کو نہیں پہچانے گی، کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں پہچانے گا، کوئی بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا، کوئی بیٹی اپنی ماں کو نہیں پہچانے گی۔ اس دن یہ خبر ہوگی کہ میں دنیا پہ کیا کر کے آیا۔ تو اس لیے یہ عام بات ہوتی ہے کہ جی بیٹی نے اپنی مرضی سے، خوشی سے یہ حصہ اپنے بھائی کو دے دیا ہے۔ عام رواج یہ ہے، ہمارے دیہاتوں میں تو بالخصوص، شہروں میں بھی ہے لیکن دیہاتوں کے مقابلے میں شہروں میں کچھ کم رواج ہے۔ اچھا، کبھی ایسا واقعہ بھی سنا ہے کہ کسی بھائی نے اپنی پسند سے، رضا سے اپنا حصہ اپنی بہن کو دے دیا ہو؟ اگر کوئی واقعہ ہے تو بتائے، نہیں ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے بھائی کا تحکم ہوتا ہے، اس کا زور ہوتا ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے، اور اس طاقت کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہے، اور بہن اس کی طاقت سے خوف زدہ ہو کر چپ ہو جاتی ہے، اور جس کی چپ کو لوگ رضا سمجھتے ہیں۔ تو اس ظلم سے بچنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی پر کسی بھی حال میں ترجیح نہ دے، کسی حال میں ترجیح نہ دے۔ اور یہ جاہلیت کا معاشرہ ہوتا ہے، جہالت کا معاشرہ ہوتا ہے، سنگ دلی کا معاشرہ ہوتا ہے، جہاں یہ تقسیم اور جہاں یہ رواج ہوتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا پہ تشریف لائے تو ایسا ہی معاشرہ تھا کہ عورت گری پڑی تھی، اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، حتیٰ کہ لوگ عورتوں، بچیوں کو زندہ ذبح کر دیتے تھے اور زندہ دفن کر دیتے تھے، اور باپ کو حق تھا کہ اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دے۔ کسی دیوتا کی خوشنودی کے لیے، کسی مزار خانقاہ کی خوشنودی کے لیے عرب میں یہ رواج تھا کہ باپ کو حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا بھئی کوئی بیٹا اپنے باپ کے جرم میں پکڑا نہیں جائے گا، کوئی بیٹا اپنے باپ کے جرم میں پکڑا نہیں جائے گا، اور نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے جرم میں پکڑا جائے گا۔ اور جاہلیت میں کیا تھا کہ دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے اولاد کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب جب انہوں نے زمزم کا کنواں دریافت کیا نا، یہ واقعہ آپ سنتے ہیں، تو ان کا ایک بیٹا تھا صرف، جن کا نام حارث تھا، بس کنویں کو کھودا، کنواں جاری ہوا، تو کہنے لگے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے نا، ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا۔ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے، تو بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا تو جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر یہ لمبا واقعہ سنتے ہیں۔ تو یہ رواج موجود تھا اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کا، ان کو قربان کرنے کا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ساری سفاکی اور سنگ دلی کے ایسے واقعات کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اور عرب میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا یا قتل کرنے کا رواج ایک اس وجہ سے بھی تھا کہ فقر و فاقہ عرب میں عام تھا۔ عرب میں ذرائع آمدنی بہت کم تھے، اونٹ یا بکری اس پہ ان کا گزارا تھا، ان کی لمبی چوڑی کوئی تجارت بھی نہیں تھی، تجارت بھی بڑی مختصر تھی ان کی۔ شام کی طرف قافلے جاتے، مہینوں گزر جاتے گندم لینے کے لیے، یا دیگر اجناس کو لینے کے لیے مہینے گزر جاتے۔ ان کے ہاں فقر و فاقہ ہوتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ بیٹی تو کما نہیں سکتی، بیٹی تو کما نہیں سکتی، الٹ یہ بوجھ بنتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، چونکہ عرب میں جنگوں کا ماحول ہوتا تھا، لڑائی جھگڑے، قبائل کی باہم عداوتیں اور دشمنیاں، وہ کہتے تھے کہ بچے تو کام آتے ہیں لڑائی کے، بچیاں الٹ پکڑی جائیں تو لونڈیاں بن جاتی ہیں۔ یہ دو چیزیں انہوں نے مجبور کیا اس بات پر کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن نازل ہونے لگا تو فرمایا وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ اس زمین میں جو بھی چوپایا ہے، جو بھی جانور ہے، اڑنے والا، تیرنے والا، رینگنے والا، چلنے والا، سب کا رزق میرے اللہ کے ذمے ہے۔ ہر ایک کو، تیرنے والے کو بھی دے رہا ہے، سمندر کی تہوں کے اندر بھی دے رہا ہے، سخت پتھروں کے اندر چھپے ہوئے کیڑوں کو بھی کھلا رہا ہے، جانوروں کو، اڑنے والوں کو، رینگنے والوں کو، تیرنے والے کو، چلنے والوں کو، سب کا رزق میرے اللہ کے ذمے ہے۔ تم فقر سے ڈر کر اپنی بیٹیوں کو کیوں زندہ دفن کرتے ہو؟ اور قرآن مجید بولا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، او عرب کے لوگوں اپنی بیٹیوں کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان بچیوں کو قتل کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ اور تیسری وجہ بچیوں کو اس حالت میں رکھنے کی، زندہ دفن کرنے کی، یہ وجہ تھی کہ وہ اس کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، توہین سمجھتے تھے، شرم کا باعث سمجھتے تھے۔
کہ میرے گھر میں میرے صحن میں بچی، یہ تو میری توہین ہے، میری آر ہے میرے لیے، اور میرے لیے شرم کی بات ہے کہ میں سردار ہوں، میں عرب کا بڑا آدمی ہوں، اور میری تو ایک حیثیت ہے، اور میرے گھر میں بچی ہوں۔ آر کی وجہ سے وہ اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے۔ قرآن مجید نے اس منظر کو یوں بیان کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ مِنْ سُوءٍ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جب کسی آدمی کو بتایا جاتا کہ تیرے گھر میں اللہ نے بیٹی دی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، غصے سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ جب اسے بتایا جاتا پھر وہ اپنے دل میں سوچتا، ایمسکہ علی ہون، کہ کیا میں اسی طرح بے شرمی کے ساتھ اس کو زندہ رکھوں، ام یدسہ فی التراب، یا میں اسے مٹی میں زندہ دفن کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے اور یہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے اور یہ بھی حاجت روا ہے، بیٹے بیٹیاں اللہ دیتا ہے اور یہ بھی بیٹے بیٹیاں دے سکتا ہے، یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ پھر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی۔ میں تو اس کا ترجمہ یہ سمجھتا ہوں، دین نام ہے حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا۔ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کا کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اور حقوق العباد میں پہلا حق والدین کا ہے، اور یہ دو نمائندہ چیزیں ہو گئیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ والدین کی نافرمانی شرک کے بعد یہ بڑا گناہ۔ پھر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل کر دینا یا اسے زندہ دفن کر دینا۔ اتنے بڑے گناہ میں اس کو شمار کیا ہے آپ نے۔ یہ عرب کے تمام قبائل میں رواج تھا، لیکن کوئی قبیلے ایسے تھے کہ جن میں یہ رواج بہت تھا، اور اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی تمیم، جس میں کسی لڑکی کو زندہ نہیں رہنے دیتے تھے۔ عہد رسالت میں ایک شخص قیس بن عاصم تمیمی آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی 10 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، 10 بیٹیوں کو میں نے زندہ دفن کیا ہے۔ اور پھر ایک اور شخص آ گیا آپ کے پاس، آپ کا دربار لگا ہوا تھا، صحابہ آپ کے سامنے حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنی ایک بات سنانے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کہو بھائی، کہو، اپنا غم بتاؤ۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، بات بڑی سخت ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ۔ کہنے لگا، میرے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی اور وہ بڑی ہوتی گئی، جب چلنے کے قابل ہوئی تو میں اس کو دیکھتا، اور جب باہر معاشرے میں جاتا تو ذلت سے میرا سر جھک جاتا، گھر آتا
تو میں اسے جب دیکھتا یہ میری بیٹی ہے تو اسی کشمکش میں میری زندگی کی راتیں گزر رہی تھی. آخر کار مجھ پہ میری عصبیت غالب آ گئی. ایک دن اس کی ماں نے اسے نہلا دہلا کر نیا لباس پہنایا اور گھر کے آنگن میں کھیل رہی تھی اور مجھے ابو ابو کہہ رہی تھی اور پیار کے ساتھ میرے ساتھ لپٹی ہوئی تھی. اور میں نے اسے اس کی انگلی پکڑی، گھر سے باہر لے گیا اور وہ میرے ساتھ بڑی پیار اور بڑی محبت سے باتیں کرتی ہوئی چلتی گئی، یہاں تک کہ اس کنویں کے پاس آ گئی اور میں نے اسے اس کنویں میں دھکا دے دیا. اور اس کی بازگشت، اس کی آواز کی بازگشت میرے کانوں میں پڑی اور اب تک وہ میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ مجھے کہہ رہی تھی یا اباتے، یا اباتے، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. جب وہ گر رہی تھی تو مجھے پکار رہی تھی. جب آپ نے اس کی داستان سنی فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. ایک صحابی اٹھا اور اس بات بیان کرنے والے سے ناراض ہوا کہ او خدا کے بندے، تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیا. آپ نے فرمایا رک جاؤ، یہ تو اپنے دکھ کی دوا لینے آیا ہے، یہ تو اپنے دکھ کی دوا لینے آیا ہے. آپ نے فرمایا پھر اپنا واقعہ دوہرا. وہ واقعہ دہراتا رہا، آپ سر جھکا کے روتے رہے. ایک اہل بیت کا بڑا مشہور شاعر جس کا نام فرزدق ہے، جو اہل بیت کی محبت میں اشعار کہا کرتا، اس کے دادا کا نام تھا ساسا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف قبائل میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے اور جب وہ دفن کرنے کے لیے لے جاتے، درگور کرنے کے لیے، میں ان سے بچیاں خرید لیتا. یہ پیسے لے لو، اس کو کنویں میں دھکا نہ دو، اسے درگور نہ کرو، مٹی میں نہ دباؤ، اور زندہ کو دبا دیتے. زندہ کو دبا دینا. تو میں ان سے بیٹیاں ان کی خرید لیتا پیسے دے کر، پھر میں ان کو پالتا، جوان کرتا اور ان کی شادیاں کرتا. اور میں نے یہ کام کیا ہے 360 بچیوں کے ساتھ. خیر تو خیر، جتنی بھی شر طاقتور ہو، خیر اس کے اندر چھپی ہوتی ہے. خیر کو اللہ دنیا سے نہیں جانے دے گا. جب خیر نکل جائے گی تو پھر قیامت آئے گی. یہ خیر ہے نا. اتنے شریر اور جہلیت کے زمانے میں بھی اللہ نے خیر کی چنگاریوں کو وہاں رکھا تھا. تو یا رسول اللہ، اس خدمت کا مجھے کچھ صلہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا تیری اس خدمت کا صلہ یہ ہے کہ اللہ تجھ کو در مصطفیٰ پہ لے آیا ہے. ہائے ہائے، اللہ تجھ کو در مصطفیٰ پہ لے آیا ہے اور تو نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ نے تجھ پہ یہ بہت بڑا احسان کیا ہے اور یہ تیری اس خوبی اور نیکی کا صلہ ہے کہ تجھے اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر. اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، کلمہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم تو خوش نصیب ہیں. اگرچہ ہم نے یہ کلمہ اپنے والدین سے سنا، بالروایت مسلمان ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے.
اگر ہم کافروں کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہماری تقدیر تھی. اللہ نے ہمارے مقدر اچھے کیے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو. اسلام کلمہ ہمیں مل گیا. یہ مسجدیں، یہ گنبد، یہ مینار، یہ مصلی، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ تلاوتیں، یہ روزے، یہ حج اللہ نے ہمیں نصیب کر. اس پہ ہمیں بار بار اپنے رب کا شکر ادا کرنا. پھر آپ نے فرمایا بھائی جو شخص اپنی بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، ہائے ہائے، آج کے اس دور میں باپ بیٹیوں کی وجہ سے کتنے آزمائے جا رہے ہیں. ہر گھر میں یہ قصہ ہے، ہر گھر میں یہ دکھ ہے، ہر گھر میں یہ دکھ ہے کہ بیٹیوں کی وجہ سے باپ آزمائے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا پھر بھی وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے. آپ ذرا غور کریں، ایک بیٹی کے 4 بچے ہوں، شوہر اس کو طلاق دے دے یا گھر سے نکال دے، وہ غریب باپ کے دروازے پہ آ جائے جو 2 وقت کا کھانا خود نہیں کما سکتا اور یہ 5-6 افراد کا کھانا پینا بندوبست کرتا ہے. آزمائش تو بہت بڑی ہے نا. لیکن اس مصیبت کو بخوشی اٹھاتا ہے اور اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کا سلوک کرتا ہے. آپ نے فرمایا یہ بیٹی قیامت کے دن دوزخ اور اس کے درمیان پردہ بن جائے گی. یہاں میں عرض کروں گا کہ یہ اللہ کے نبی کا کیا ہے؟ وعدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اگر کسی آدمی کو ایسا معاملہ پیش آئے تو اپنے نبی کا وعدہ سن کر اس پہ عمل کرے اور پریشان نہ ہو. یہاں کی پریشانی بھی عارضی ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے، یہاں کا جینا بھی عارضی ہے. ہم ایک خدا کی طرف جانے والے ہیں جہاں خوشی بھی دائمی ہوگی، غم بھی دائمی ہوگا، زندگی بھی دائمی ہوگی. پھر آپ نے فرمایا جس شخص نے 2 اپنی بچیوں کو پالا، پرورش کی، پھر اس کی شادی کی، میں کون بھائی؟ میں اللہ کا رسول اور یہ باپ قیامت کا دن اس طرح کھڑے ہوں گے. 2 انگلیوں کا آپ نے اشارہ کیا اور آپ نے تو حد کر دی. بیٹیوں کو عزت دلانے کے حوالے سے تمام صحابہ حضور کے آنے پہ اٹھ جاتے، تمام صحابہ حضور کے آنے پہ اٹھ جاتے اور جب آپ کی بیٹی فاطمہ آتی تو حضور اس کے استقبال کے لیے اٹھ جاتے، ان کے ماتھے کو بوسہ دیتے اور اپنی نشست پر انہیں بٹھاتے. جہاں بیٹھے ہوتے آپ اٹھ جاتے اور سیدہ فاطمہ کو وہاں بٹھاتے اور فرماتے فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن ابغضھا ابغضنی، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا. ومن احبھا فقد احبنی، جس نے اس سے پیار کیا اس نے ذات محمد سے پیار. آپ کی بیٹی حضرت زینب، ان کی بیٹی کا نام امامہ تھا. امامہ، ایک ہے امیمہ، یہ دونوں نام ہوتے ہیں بچیوں کے رکھتے ہیں. امیمہ یہ حضور کی پھپھی کا نام تھا اور ایک ہے امامہ، یہ حضرت زینب کی بیٹی تھی، حضور کی نواسی کی. آپ نماز پڑھتے تو اس کو کندھے پہ بٹھا لیتے. کئی بار آپ نے سنا ہے حضرت امامہ، ایک صحابی کہتا ہے کہ آپ کے پاس سونے کا ہار آیا، آپ نے فرمایا میں اس کو دوں گا جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا یہ ہار عائشہ کو مل گیا. کس کو مل گیا؟ میں اپنے اہل بیت میں جسے سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں یہ ہار اس کے گلے میں ڈال دوں گا. تو آپ اٹھے مسجد کے کونے میں، کیونکہ آپ کے گھر، آپ کے ازواج کے گھر اور مسجد کی دیوار ایک تھی، وہاں کونے میں کیا دیکھا کہ امامہ چھوٹی بیٹی 5 سال کی،
وہ کھیل رہی تھی، آپ اٹھے اور ہار جا کر امامہ کے گلے میں ڈال دی۔ آپ نے بیٹیوں سے، نواسیوں سے پیار کر کے بتایا تاکہ امت سبق حاصل کرے، اور اللہ نے اپنے حبیب کی نسل کو فاطمہ سے چلایا۔ کیسا؟ اپنی بیٹی، اللہ نے آپ کی بیٹی سے آپ کی نسل کو چلایا تاکہ پتہ چلے یہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں۔ اور اس لیے اگر آپ کے گھروں میں بیٹیاں آ رہی ہیں لوگوں کی بہو بن کے، انہیں ستایا نہ کرو، انہیں ملازمہ نہ سمجھو، انہیں نوکرانی نہ سمجھو، انہیں عزت دو تاکہ ان کا اعتماد بحال ہو، وہ آپ کے گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ اور جب تم اسے ملازمہ سمجھو گے، نوکرانی سمجھو گے، اس کا اعتماد ختم ہو جائے گا، پھر وہ گھر کو بوجھ سمجھے گی، سسر کو بوجھ سمجھے گی، ساس کو بوجھ سمجھے گی، نندوں کو بوجھ سمجھے گی، دیوروں کو بوجھ سمجھے گی۔ جب آپ اسے اپنی بیٹی سمجھیں گے، بیٹی، تو یہ دنیا مکافات عمل کا گھر ہے۔ آپ کی بیٹیاں جب کسی کے گھر میں جائیں گی تو وہ ان کو بیٹیاں سمجھیں گے، اور اگر تم ملازمہ سمجھو گے تو یہ مکافات عمل ہے، تمہاری بیٹی بھی جب کہیں جائے گی تو وہ بھی اسے ملازمہ سمجھے گے، نوکرانی سمجھے گے۔ دنیا کے اس بازار میں ہر جنس تیار ہے، تم دکھ دو گے دکھ ملے گا، تم سکھ دو گے سکھ ملے گا، تم خوشیاں بانٹو گے خوشیاں ملیں گی، تم شرارتیں کرو گے تمہارے گھر میں نفاق پڑے گا۔ اس لیے اچھی نیت کے ساتھ جینا چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ جینا چاہیے، نیت پر انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن کی بیٹیاں زیادہ ہیں ان کا تعاون کرو، ان کی دلجوئی کرو، ان کے حوصلے بڑھاؤ۔ جنگ بدر میں ایک کافر قیدی تھا، آپ نے ایک ایک کا انٹرویو کیا، آئے بھی حالات کیا ہیں۔ ایک آیا، یا رسول اللہ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، آپ نے فرمایا بغیر فدیے کے اس کو چھوڑ دو، یہ اپنی بیٹیوں کی نگرانی کرے، یہ ہمارے نبی ہے کافر قیدی، مسلمانوں کے قتل کا ارادہ لے کر آنے والا، آپ نے فرمایا اس کی بیٹیاں ہیں اسے چھوڑ دو۔ کیسی بات ہے، کیسی بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بیٹیوں کا حق پہچانو، حق پہچانو، ان کا حق پورا دو تاکہ اگلے گھر میں عزت سے جئیں۔ جو بیٹی اپنا حق لے کر اپنے سسرال جاتی ہے وہ عزت سے جیتی ہے، اور جن کے بھائی ان کے حقوق چھین لیتے ہیں وہ سسرال میں جا کر بھی عزت سے جی نہیں سکتی۔ تو یہ کمزور مخلوق، یہ آپ کے رحم و کرم پر ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ کی ذات آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گی۔ وآخر دعوانا